اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کس لیے فرض کیے گئے یہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ کس وجہ سے روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی جس انسان کے اندر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی خوبی ہے یہ تقوی، جس انسان کے اندر یہ تقوی آ جاتا ہے وہ انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سوچتے رہنا کہ تمہارے اوپر ہی میں نے یہ روزے نافذ کیے ہیں، تمہارے اوپر ہی یہ روزے میں نے بھیجے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ تھے، تم سے پہلے لوگ، تم سے پہلی امتیں، تم سے پہلی قومیں وہ بھی یہ روزے رکھا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ مت گمان کرنا کہ یہ صرف تمہارے اوپر ہی نازل کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر ہی مقرر کیے گئے ہیں، تمہارے لیے ہی یہ روزے کا رمضان کا مہینہ آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی امتیں روزے رکھتی تھیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی تمہارے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور کس لیے؟ جیسا کہ ابھی بتا دیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست صحابی سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی خاردار راستے میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ کس طرح کر کے وہ سفر کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاردار راستے میں سفر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر کو، اپنی جو ہے وہ تہمد کو سنبھال کے اس خاردار راستے سے گزرنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ اٹک جائے یا میری چادر کسی جھاڑی کے ساتھ اٹک جائے۔ خاردار راستے سے اپنے آپ کو بچا کے نکالنا پڑتا ہے، بڑے ہی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں بھی آپ کی چادر، آپ کا کپڑا کسی جھاڑی کے ساتھ اڑ گیا یا کسی کانٹے کے ساتھ اڑ گیا تو آپ کا کپڑا وہاں سے پھٹ جائے گا۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، یہی چیز ہے تقوی کہ انسان اپنے آپ کو، انسان اپنے ایمان کو اس دنیا کی رنگینیوں سے بچا کر، دنیا کے گناہوں کے دلدل سے اپنے ایمان کو بچا کر جیسے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے یا جیسے اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا خاردار راستے سے گزرتا ہے، ایسے ہی دنیا کی رنگینیوں سے، ان گناہوں سے بچ کر، اپنے ایمان کو لے کر، سمیٹ کر، اپنے ایمان کو سمیٹتا ہوا اس دنیا کے خاردار راستے سے گزر کر جانا ہے۔ جو اپنا ایمان بچا کر اس دنیا کے خاردار راستے سے گزر جاتا ہے، امیر المومنین، وہ اپنا ایمان بچا کے گزر جاتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ میرے محترم دوستو، جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہ رمضان اللہ رب العزت نے اس امت کو جو دیا ہے وہ تو اس امت کی بخشش کا ذریعہ بن کے آیا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، انسان کے روزے رکھنے میں بھی اللہ رب العزت نے فوائد رکھے ہیں، اس پہ بھی انسان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے اندر سے بدبو پیدا ہونے لگ جاتی ہے، منہ کے اندر سے
بدبو پیدا ہونے لگ جاتی ہے. انسان سانس لیتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اس کی سانس اور گفتگو سے منہ کے اندر سے بدبو آتی ہے، جس سے دوسرا انسان کراہت محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف کہ ابن آدم کا ہر عمل رمضان کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے. الحسنۃ عشرۃ امثالها الی 700 ضعف کہ ابن آدم کا جو عمل ہے اس کو جو بڑھایا دیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب جو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں اس کی نیکیوں کا وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. قال اللہ عز وجل پھر اللہ تعالی فرماتی ہیں الا الصوم مگر روزہ اس کے علاوہ ہے. یہ جو 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جا رہا ہے روزہ اس کے علاوہ ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. يَدْعُ شَهْوَتِهِ وَطَعَامِهِ مِنْ أَجَلِي کہ اس نے اپنی شہوت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو میری خاطر قربان کر دیا. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحتن عند افطارہ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے، وفرحتن عند لقاء ربہ اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی. وَلِخُلُوفُ فَمُهُ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. صحیح مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. دیکھیں ہم نہیں کھاتے پیتے، ہمارے معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس معدے سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا نبوت عطا کرنے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ پہلے روزے رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے جانے لگے، اٹھے، مسواک کیا، غسل کیا، تیار ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں پہنچے کوہ طور پہ. تو پتہ ہے بات کرتے ہوئے جواب کیا آیا کہ موسیٰ جو چیز تیرے اندر پیدا ہوئی تھی تو اسے ختم کر کے آ گیا. تو نے روزے رکھے، تیرا معدہ خالی ہوا، تیرے منہ سے بدبو آنے لگ گئی، لیکن تو آج میرے سے ملاقات کے لیے آیا، تو اٹھا، تیار ہوا، مسواک کیا، منہ صاف کیا اور کچھ نوش کیا تو میرے پاس آ گیا. تیرے اندر کی جو معدے سے وہ بدبو آ رہی تھی منہ سے وہ ختم ہو گئی. واپس جاؤ، جا کر 10 روزے اور رکھو تاکہ تیرے معدے سے وہ بدبو دوبارہ پیدا ہو، پھر میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آنا. اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بدبو بڑی عزیز ہے، اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی قیمتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر جگہ اجر و ثواب رکھا ہے. یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس پہ تو اجر و ثواب ہے ہی ہے، لیکن جو اس سے ہمارے اندر جسمانی کیفیت چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، وہ منہ سے بدبو آتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت مشک میں، خوشبو میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ مت گھبرائیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم بات کریں گے، دوسرا ہم سے گن کھائے گا، ہمارے منہ سے بدبو آئے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی گن کھاتا ہے تو اسے کھانے دو، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، دنیا میں ہی رہ جانی ہیں.
اگر کوئی کھاتا ہے تو اسے گن کھانے دو۔ ہم نے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بدبو ہمارے منہ سے آ رہی ہے، ہمارے اس خلاق عالم کو، ہمارے اس کائنات کے رب کو، میرے اور آپ کے رب کو یہ بدبو بڑی عزیز ہے، اس کے ہاں یہ بدبو بڑی قیمتی ہے، لہذا ہم نے تو اس کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے، یہ روزہ اس کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو آئے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ میرے ہاں بڑی قیمتی ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض کب ہوئے؟ رمضان کے روزے کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عاشوراء اور ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے۔ روزہ کی حقیقت مخصوص شرائط کے ساتھ یا مخصوص شرائط کی رعایت کے ساتھ صبح و صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکے رہنے میں ہے۔ انسان صبح و صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھا پی نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے جس کی فرضیت قرآن و سنت، اتباع اجماع امت اور عقل و درایت سے ثابت ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت سی فضیلت آئی ہے، قرآن میں بھی آئی ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے، اجماع امت سے اور عقل و درایت سے ثابت ہے۔ جو انسان اس روزے کا یا اس رمضان کا منکر ہے، اس کی فرضیت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ نفس فرضیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں نفس فرضیت کے لیے۔ پہلی کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ مسلمان کے اوپر روزے فرض ہیں، غیر مسلم کے اوپر نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا۔ دوسری ہے عاقل ہونا، مجنون کے اوپر نہیں ہے، عاقل ہونا۔ اور تیسری ہے بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ 3 شرائط ہیں نفس فرضیت کے لیے۔ چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور رمضان ہی میں ادائیگی کے لیے فرض ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی تندرست ہونا، دوسری مقیم ہونا، اور تیسری شرط کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ لہذا مریض اور مسافر تو رمضان میں ادا کرنے کی بجائے بعد میں قضا بھی رکھ سکتے ہیں، اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط صحت بھی ہے، شرط وجوب بھی ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو، کیونکہ ان ایام میں عورت کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز شرط بھی ہے اور وجوب ادا بھی ہے۔